حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ حضرت پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں مہمان بھی کیا اور آپ کی تواضع جو ہے وہ بھی ہمارا مقدر اور نصیب ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ کی شخصیت کی کئی رنگ ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں، آپ نے غزل بھی کی ہے، نعت بھی، آپ نے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی اور قرآن حکیم کی تفسیر بھی کی۔ آپ جب اکرم اوان کو دیکھتے ہیں تو آپ اکرم اوان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو وہ کیسے لگے؟ اکرم اوان بنیادی طور پر ایک کاشتکار کے گھر میں پیدا ہوا اور اب تک کاشتکار ہے۔ بزنس کی اس نے کول مائننگ کی، بڑی دیر سے 50s کے آخر سے شروع کی اور اب تک کول مائنز کا بزنس اس کا ہے۔ ایک محنتی جفاکش کاشتکار تھا، اچھا شکاری تھا اور اپنی رائے والا انسان تھا۔ کچھ حالات ایسے بنے، کچھ قبائلی لڑائیاں ہوئیں، کچھ ان میں چوٹیں آئیں، کچھ اپنے بزرگ گنوائے، کچھ رشتہ دار گنوائے، کچھ اگلوں کے ضائع ہوئے۔ تو اس سارے کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ زندگی کا مصرف نہیں۔ تو پھر جن لوگوں کو نیک سمجھا جاتا تھا، پیر صاحبان یا علماء کرام، بہت سے نیک ہیں الحمدللہ، لیکن جو زیادہ مشہور یا عام لوگوں کی نظروں میں تھے، ان کے اکثر کے پاس اتفاق ہوا آنے ادھر جانے، پوٹوہار کی طرف یا پنجاب کی طرف بھی، آگے تقریباً ساؤتھ ملک کی میں۔ طرف بھی، سارے ملک میں؟ مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں جا کر، ان سے ملاقات کہاں ہوئی اللہ یار صاحب سے؟ یہ ایک جلسے پر یہاں ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، وہاں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی یہ تو اصل تو یہ صوفی ہیں اور دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے اور وہ بہت متبحر عالم تھے اور ان کا بڑی شہرت مناظر کی تھی۔ صوفی سے مراد اور تبلیغ کا تو سمجھ میں آتا ہے، صوفی سے کیا مراد کہ صوفی تھے؟ صوفی ایک شعبہ ہے دین کا۔ دین میں جو فرائض نبوت ہیں کتب صاحب وہ 4 ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہیں قرآن کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، آیات تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو قبول کرتا اس کا تزکیہ فرماتے، تزکیے کے بعد اسے تعلیم کتاب فرماتے اور کتاب کی شرح حکمت سمجھاتے۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ خلوص دل کا نام ہے، اور قرآن کریم کا جو غیر ملکی زبانوں میں تزکیے سے مراد تزکیہ نفس؟ تزکیہ سے مراد میں عرض کرتا ہوں نفس کی پاکیزگی، اس کو پاک کرنا ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ لیکن جب قرآن کا ترجمہ کسی بھی دوسری زبان میں جو پہلا ہوا تو وہ پرشین میں ہوا، جی، فارسی میں ہوا، کیونکہ فارس زیر نگیں آ گیا تھا، انہیں ضرورت پیش آئی قرآن سمجھنے کی۔ اس میں احسان کو تصوف لکھا گیا، صفائے قلب۔ اردو والوں نے تزکیہ کیا، نفس کا تزکیہ، انہوں نے تصوف کیا فارسی میں کہ صفائے قلب۔ اب اس شعبے میں جو لوگ سارے دین پر عمل کرتے ساتھ صفائے قلب کی طرف بھی لگ گئے، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ وحدت الوجود کا جو تصور ہے، مفتی اور صوفیہ کے ہاں اس میں بڑا تضاد رہتا ہے۔ اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور ہمیشہ قائم رہنے والا وجود صرف واحد ہے، اللہ کا۔ درست۔ باقی جتنے ہیں یہ وقتی ہیں، سائے ہیں، پرچھائی ہیں، یہ چلے جائیں گے، ڈھل جائیں گے، فانی ہیں، فنا ہو جائیں گے۔ یہ تھا مطلب۔ یہ بگڑتے بگڑتے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر چیز ہی خدا ہے، جس کی مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح، کیونکہ خدا سے ہے، ہر چیز خدا ہے، ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ پھر وہ آگے چلتے بڑھتے بڑھتے پھر ہر چیز خدا بن گئی۔ جی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود کہو، کہ ہر چیز اس کی وحدانیت پہ گواہ ہے۔
صحیح بات. تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں جو اقبال کو مثال کے طور پہ، کیونکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، اقبال کے ہاں کی جو خودی ہے اور صوفیہ کی جو خودی ہے، اس میں بھی کوئی تناسب ہے، کوئی برابری، کوئی وزن؟ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز. خودی سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں جتنے کمالات یا اوصاف ہیں اللہ نے دیے ہیں. اب خودی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہارا محسن ہے اسی کے سامنے جھکو، کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکو. اور یہی تصوف بھی ہے. سچ. یہ جو آپ نے ایک زمانے کی تنظیم ہے، تنظیم الاخوان کے نام سے، یہ کیا تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ جی وہ اب بھی ہے. اب بھی ہے اور آپریٹو ہے؟ آپریٹو ہے. اب بھی ہے، آپریٹو ہے. اس سے مراد پہلے دن سے بھی یہ تھی کہ لوگوں کو دین سے متعارف کرایا جائے اور انہیں دین کے فوائد دنیاوی اور اخروی بتائے جائیں. تبلیغ بھی ہوتی تھی، اجتماعات بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، بیان بھی ہوتے تھے، اور عملاً ہم انہیں ساتھ ملا کر اللہ اللہ کراتے تھے کہ ان کے دل صاف ہوں اور انہیں حقیقی. یہ جو ایک تبلیغ کا پہلو تھا اور پڑھانے کا اور شریعت کا جو پہلو تھا، اس میں جو مراقبہ ہال تھا، اس کی جگہ کیسے بن گئی؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے، مراقبہ کہتے ہیں گردن جھکا کر بیٹھ رہنا، جیسے کوئی مچھلی کا شکاری کانٹا ڈال کے بیٹھ رہتا ہے، وہ مراقبہ ہے اس کا مچھلی کے لیے. رقبہ گردن کو کہتے ہیں. مراقبہ ہے کہ گردن جھکا کر غور و فکر میں لگ جانا. تو اس میں تصوف میں قرآنی آیات کی تعلیمات فرمائی جاتی ہیں اور ہر آیت سے ایک کیفیت بنتی ہے خاص قسم. وہ ذاتی اور اندرونی ہے؟ وہ اندرونی ہے، قلبی کیفیت ایک بنتی ہے. تو مراقبہ ہوتا ہے کہ اس جو آیت ہے جس پہ توجہ کر رہا ہے وہ پوری توجہ سے بیٹھ کے غور کرے کہ اس کی برکات کس طرح آ رہی ہیں اور اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ جو مراقبہ ہے، اس کو مراقبہ کہیں یا اس کو میڈیٹیشن کہیں یا اس کو ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کہیں، یہ سب اقسام ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ مراقبے کی اقسام نہیں ہیں. اچھا. کس بات پہ مراقبہ کیا جاتا ہے اس کی اقسام انگنت ہے. جیسے آپ اب دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے وظیفہ بتاؤ میری شادی ہو جائے، مجھے وظیفہ بتاؤ مجھے گھر بیٹھے پیسے ملتے رہیں. تو ایک مقصد ہے نا. اب اس کے لیے کوئی لفظ تلاش کریں گے، اب اسے جب وہ خود سے بیٹھنے پڑیں گے تو اسے مراقبہ کہیں. یہ جو قلب کو جاری کرنا ہے، ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں، آپ کی رائے میں شریعت اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے؟ شریعت ساری اس سے بھری پڑی ہے. قرآن کریم میں میرے خیال میں کم و بیش کوئی 700 بار ذکر کرنے کا حکم ہے بالواسطہ، اور بلا واسطہ کو 32 کے قریب آیات ہیں براہ راست جو ذکر کی تلقین کرتے. بڑی آپ کی اجازت سے اور جرأت سے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. ممبر جو ہے یہ ممبر رسول سے نسبت ہے، لیکن یہ ممبر جو ہے اس کا اچھا استعمال اور برا استعمال آج ہم معاشرے میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اس کو مفتی حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں، مولانا حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں، علماء کرام بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پیر صاحبان بھی استعمال کر رہے ہیں. اس ایک ممبر کا جو استعمال ہے وہ اتنے طریقوں سے جو ہو رہا ہے، یہ کیسی بات لگتی ہے آپ کو؟ میرے بھائی ممبر تو ایک لکڑی کا زینہ تھا جس پر حضور جلوہ افروز ہوتے تھے، لیکن سب سے قیمتی تحفہ جو حضور نے دیا وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم. قرآن کریم کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ صحیح استعمال کر رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو تو لوگوں نے روزی کا پیشہ اور ذریعہ بنا لیا، اور قرآن کریم کو لکھ کر کسی جادوؤں کٹونوں کا ذریعہ بنا لیا. اصل بات تو وہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرماتے ہیں جو خلوص دل سے اس جستجو میں نکلتا ہے ہم اس کی خود رہنمائی اگر کرتے ہیں. خلوص دل سے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں تو علماء کرام کے ہاں اگر ایک ہی بات رائج ہو تو پھر یہ فرقے تو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سارے فرقے دنیاوی مفادات پر ہیں. دنیا میں 2 فرقے ہیں اسلام کی نظر میں، مومن اور کافر. تو یہ جو اتنے سارے مسالک بنے ہوئے ہیں اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم ہیں وہ جو جنت میں جائیں گے، اور ہمیں اگر ہمارے انداز نہیں لیے جاتے، ہمارا خیال نہیں لیا جاتا، تو وہ دائرہ اسلام سے بلکہ وہ بہت سے لوگ خارج کر دیتے ہیں. اس پہ کیا رائے کریں گے؟ کوثر صاحب میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے. واہ. جنت اللہ کا انعام ہے. آپ کے خیال میں مرید جو ہے
یہ پہچانتا ہے پیر کو یا پیر پہچانتا ہے کہ یہ مرید ہوگا؟ اس کی تفسیر جو لکھی ہے مفسرین نے اس آیت کی یہی لکھی ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ جاگتا ہے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اپنے خاص بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اس پہ احمد رفیق صاحب نے اپنی ایک تصنیف میں بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جو اللہ کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خدا کو تلاش کرے، اور جو خدا کو تلاش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ خدا والے کو تلاش کرے۔ آپ نے بہت سی تصنیفیں کی، آپ نے شاعری بھی کی، آپ نے غزل بھی کی، آپ نے نعت بھی لکھی، یہ بھی شرف حاصل ہوا، آپ نے سفر نامے بھی لکھے، آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ یہ اتنا سارا ذوق اور اتنا سارا شوق جو ہے، اس کا حاصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ غزل سے بھی؟ میری کسی کتاب پر میری کوئی رائلٹی نہیں ہے، میرے کسی سفر پر میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، میں واپسی کے ٹکٹ گھر سے لے کے جاتا تھا۔ اچھا، صحیح۔ اب میرا بیٹا انٹرنیشنل اس پہ ہے، سفر پہ ساتھیوں کے، اپنی ٹکٹیں یہاں سے لے کے گئے، اپنے خرچ پر آئے گا، اپنے خرچ پر جائے گا۔ حضرت انتہائی ادب کے ساتھ آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی دل سے دماغ سے نہیں، دل سے اس بات کو بتائیے، آپ پاکستان کا مستقبل اور حال جو ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ بھی میں کتب صاحب آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کے بارے بہت پر امید ہوں، ماشاءاللہ۔ بہت پر امید۔ آپ کا جملہ سن کے بڑا حوصلہ ہو گیا۔ میں بہت پر امید ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سی مشکلات میں گھرے ہیں، ہم اگر میں سچ کہوں تو ہم منافقوں کے نرغے میں ہیں، لیکن میں اس میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان پہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اسلام کا مرکز اس وقت پاکستان ہے، اور دنیا کے لوگ اسلام کو پاکستان سے حاصل کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ملک کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اس ملک کو بھی اللہ ملک کے تعالیٰ لیے آسانی میرا فرما دے۔ وظیفہ ہے ملک کے لیے دعا کرنا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے عمل بھی کریں، دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔